پیسے کی ہوس میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کی انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان اپنی زندگی کا آرام اور سکون اور اپنی دنیا کو جو تباہ کرتا ہے سو کرتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی آخرت بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے بہت سارے انسیڈنٹس شیئر کیے، بہت ساری کہانیاں ان کی شیئر کیں کہ بھی وہ پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی زندگی میں کس طرح سے بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کا یہ جو واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ بیرون ملک میں رہنے والے ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے کہ پیسے کے لالچ میں اپنی آخرت کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ دل دہلا دینے والا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں کہ قیامت آنے سے پہلے ہی قیامت برپا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیسے کی ہوس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ منڈی بہاؤالدین کے تحصیل پھالیا کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں محمد حسین، جس کی عمر 75 سال کے قریب تھی، وہ اپنی بیوی جو کہ 70 سالہ تھی اس کے ساتھ اور اپنی بہو ماریا کے ساتھ اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ایک گھر میں مقیم تھا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے اسد اللہ کو کویت بھیج دیا۔ اپنا ایک زمین کا ٹکڑا اس نے بیچا اور اپنا جو بھی جمع پونجی تھی نا وہ ساری لگا کے اس نے چند سال قبل اسد اللہ کو کویت بھیج دیا کہ بھی وہاں پہ جا کے پیسہ کمائے گا تو گھر کے حالات تبدیل ہوں گے۔ لیکن سٹل اس کے پاس کیا تھا کہ 4 کنال کی زمین کا ایک ٹکڑا باقی تھا۔ اور اسد اللہ کو نا ابھی یہ ایک ریئل انسیڈنٹ ہے۔ اسد اللہ کو پاکستان آئے ہوئے کوئی 5-6 دن ہی گزرے تھے اور یہ نا دونوں باپ بیٹے کے درمیان کہا سنی ہو گئی، اسد اللہ اور محمد حسین کے درمیان۔ اب جی جو اسد اللہ کا باپ تھا نا محمد حسین، جس کی کہ عمر میں نے بتایا کہ 75 سال تھی، اور اس نے نا اپنی یہ زمین کا جو ٹکڑا اس کے پاس رہ گیا تھا 4 کنال کا، اس نے نا اسے کچھ عرصہ قبل سیل کر دیا تھا اور سارے کے سارے پیسے نا ابھی یہ محمد حسین کے پاس ہی تھے۔ اور انہی چکروں میں نا یہ اسد اللہ کویت سے پاکستان آیا تھا کہ بھی باپ نے زمین بیچ دی ہے تو میں چونکہ گھر کا بڑا ہوں، اور مطلب انسان کو جو پیسے کی لالچ ہوتی ہے نا وہ کہیں پہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ اب یہ ان پیسوں کے اوپر نظر جمائے ہوئے نا پاکستان آ گیا تھا۔ اسد اللہ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کویت میں اچھی خاصی رقم کما رہا تھا، گھر والوں کو پیچھے پیسے بھی بھیجا کرتا تھا، اور اس کے بچے اور بیوی یعنی کہ ماریا اور اس کے جو بچے تھے نا وہ اپنے دادا دادی کے ساتھ ہی اسی گھر میں رہ رہے تھے، اور انکم اس کی اتنی مطلب سٹیبل تھی کہ بھی یہ گھر کے سارے خرچے جو تھا نا وہ خوش اسلوبی سے پورے کر رہا تھا۔ اب جی جو اسد اللہ تھا نا وہ ان پیسوں کے چکروں میں جو کہ اس کے باپ نے 4 کنال کی زمین فروخت کی تھی نا ان کے پیچھے پاکستان آیا تھا، اور کیا کبھی اس کو نا پاکستان آئے ہوئے کوئی 1 ہفتے سے بھی کم کا ٹائم پیریڈ گزرا تھا، جبکہ اس نے باپ سے نا ان پیسوں کا تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ وہ زمین جو اس نے سیل کی ہے اس کے پیسے سارے کے سارے اسد اللہ کو دے دیے جائیں۔ حالانکہ خود بھی اچھے خاصے پیسے کما رہا تھا، گھر والوں کو بھی بھیج رہا تھا، اور وہاں پہ ظاہری سی بات ہے جب انسان پیسہ کماتا ہے تو اس کو سیونگز میں بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر کی جو ہوس تھی نا وہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ باپ کی طرف سے یہ تھا کہ بھی وہ ان پیسوں کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا، اور اس کو یہ تھا کہ میرے اور بیٹے بیٹیاں بھی ہیں میں ان کو تقسیم کروں گا، یا مطلب اس کے ذہن میں انسان کے ذہن میں 100 جو ہے نا پلاننگز ہوتی ہیں، چونکہ یہ پیسے اس کے خود کے کمائے ہوئے تھے، وہ زمین اس کی اپنی تھی، تو اس وجہ سے کیا کہ بھی باپ کی مطلب جب انسان کی اپنی چیز ہو تو وہ اس کے اوپر پورا اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو جس طرح سے چاہے استعمال کر سکے۔ اب جی جو اس کا باپ تھا نا محمد حسین، وہ بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ان پیسوں کو جو ہے نا وہ اسد اللہ کو دے دے، مطلب کہ اپنے ہاتھ کاٹ کے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دے کہ بھی اب وہ ان پیسوں کا جو چاہے وہ کرے۔ اور دونوں باپ بیٹے کے درمیان پچھلے 4-5 دن سے یہی کہا سنی ہو رہی تھی، اور باپ چونکہ پیسے دینے نہیں چاہ رہا تھا تو ایک دن کیا ہوا کہ بھی اسد اللہ نے اٹھ کے اپنے باپ کے ساتھ اسی طرح سے بدتمیزی کرتے ہوئے
اس کو وارننگ دی کہ اگر وہ اسے پیسے نہیں دے گا تو وہ اس کو جان سے مار ڈالے گا، اور باپ آگے سے اسٹل یہی کہہ رہا تھا کہ بھی وہ اس کو پیسے نہیں دے گا، چونکہ وہ پیسے اس کے اپنے ہیں، مطلب کہ اس نے کما کے تو نہیں بھیجے نا، جو کہ وہ ان پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو انہی کہا سنی میں کیا کہ بھی اسد اللہ نے نا اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اس نے فائر جو تھا وہ کھولا اور اپنے 75 سالہ باپ کو اس نے ایٹ دا اسپاٹ ہی مار دیا، اور پاس ہی چارپائی کے اوپر اس کی ماں جو کہ 70 سال کی تھی، اور بوڑھی ماں اٹھی اور اس کو ہٹانے کی کوشش کی کہ آخر یہ کر کیا رہا ہے، تو اس نے مطلب تیش میں آ کے اپنی 70 سالہ ماں کو بھی قتل کر دیا۔ اس کی بیوی ماریا جو کہ اندر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ بھی اسد اللہ شاید پاگل ہو گیا ہے یا اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کس طرح کا مطلب کہ اس نے اپنے ماں باپ کے اوپر ہی گولیاں جو ہیں وہ چلانی شروع کر دی ہیں، وہ اندر سے بھاگی آئی اور اس کو منع کرنے کی کوشش کی۔ اب چونکہ اس کے سر پہ خون سوار ہو چکا تھا اور پیسے کا لالچ اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا، اس نے اپنی بیوی کو بھی وہیں پہ جو تھا نا وہ گولیوں سے بھون ڈالا۔ بہت ہی دل دہلا دینے والا یہ انسیڈنٹ ہے، یہ ایک ریئل واقعہ ہے، اور 1 مہینے سے بھی ابھی کوئی کم کا ہی ٹائم پیریڈ اس کو گزرا ہوگا۔ اسد اللہ اس وقت جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے اور اس نے اپنا اقبال جرم بھی کر لیا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں، یہ جو واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ بھی پیسے کا جو لالچ ہے نا وہ انسان کے اندر کی طمع اتنی زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ جب اس کو آگے سے انکار سننے کو ملتا ہے نا تو وہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتا ہے۔ کوئی انسان یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی ماں باپ کو، جس کے لیے جہاں پہ انسان اپنی جنت تلاش کرتا ہے، جن کے لیے انسان دن رات دعائیں مانگتا ہے، اگر وہ اس دنیا میں چلے جاتے ہیں تو انسان تڑپتا ہے، وہ مطلب ان ماں باپ کے لیے انسان دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ بھی ہمارے ماں باپ آرام اور سکون کی زندگی گزاریں، اور اس بدبخت شخص نے کیا کیا کہ بھی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو مار ڈالا۔ اور یہ سب کچھ جو ہے نا، یقین مانیں آپ لوگ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنے دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ہمارے دلوں کا جو سکون ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے دلوں میں پیسے کی ہوس اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم پیسے کو ہی اپنا دین ایمان اور پیسے کو ہی اپنا خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال جی، اب اس معاملے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ریئل انسیڈنٹ ہے اور یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے۔ یہ بندہ کویت سے جا کے اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک کیا، وہاں پہ اپنے گھر میں اس نے ایک قیامت برپا کر دی، اور اب اس وقت خود جو ہے یہ حوالات میں ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور آئی ہوپ کہ اس کو سخت سے سخت قسم کی سزا ملے گی۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ وہ لوگ جو کہ پیسے کے لالچ میں آ کے اس طرح کے گھنونے قسم کے کام کرتے ہیں، یہ میری نظر میں آنے والا ایک پہلا واحد انوکھا قسم کا واقعہ ہے جس میں کہ ایک بیٹے نے پیسے کے پیچھے جو ہے وہ اپنے والدین کو ہی قتل کر ڈالا، اپنی بیوی کو مار ڈالا، اور مقصد اندر سے صرف اور صرف یہ تھا کہ بھی میری بات سنی جائے، مجھے یس کیا جائے، مجھے اوکے کیا جائے، اور میں جو کہتا ہوں وہی جو ہے نا وہ مانا جائے۔ بہت بدبخت ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، اور اس نے اپنی جو دنیا خراب کی وہ تو کی ہی کی، اب اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, Allah Hafiz.